اگر یہ 10 باتیں آپ کے سینے میں دفن نہ رہیں تو یاد رکھیں آپ کو توڑنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس کام کے لیے ہمارے اپنے ہی کافی ہوتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ 10 باتیں جو اگر آپ نے اپنے اپنوں کو بتا دیں تو آہستہ آہستہ آپ کی عزت بھی کم ہو سکتی ہے اور آپ کا سکون بھی چھن سکتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات انہیں اپنے دل میں چھپا کر رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر اپنے ہی خون کے رشتوں سے کیا چھپانا، ہر بات بتانا ضروری ہے، لیکن زندگی آہستہ آہستہ ہمیں یہ سکھا دیتی ہے کہ ہر اپنا ہمیشہ محافظ نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اگر کچھ باتیں وقت پر چھپا نہ لی جائیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ 10 باتیں جو اپنی زندگی میں ہر کسی سے شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کے اس ولاگ میں میرے ساتھ ضرور رہیے گا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے اور آپ کے اپنے ہی خون کے رشتے آپ کو توڑ نہ سکیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک اور ہمیشہ کی طرح ایک پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ تو مکمل ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آج کے اس دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی سی ڈیلی روٹین بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اس وقت میں کچن میں ہوں اور ساتھ ساتھ افطاری کی تیاری بھی کر رہی ہوں۔ آج افطاری کے لیے میں پکوڑے، چپس اور کچھ مزید چیزیں بھی بنا رہی ہوں، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دوران آپ کے ساتھ تھوڑی سی باتیں بھی شیئر کر لوں۔ اس لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں 10 باتیں جو کبھی کبھی اپنے ہی خون کے رشتوں سے بھی چھپا کر رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک سچی بات یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے اور ہمارے والدین بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ خون کے رشتے سب سے زیادہ وفادار اور مضبوط ہوتے ہیں، لیکن حقیقت کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس نکلتی ہے۔ آج کے دور میں ایک سچائی یہ بھی ہے کہ انسان کو سب سے گہری چوٹ اور سب سے بڑا زخم اکثر وہی رشتے دیتے ہیں جن پر ہم حد سے زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر سچ ہر جگہ بولنا عقل مندی نہیں ہوتی اور ہر بات چھپانا بھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آئیے بغیر دیر کیے جانتے ہیں وہ کون سی 10 اہم باتیں ہیں جو اگر آپ نے اپنے ہی قریبی رشتوں کو بتا دیں تو کبھی کبھی وہی باتیں آپ کے خلاف استعمال ہو سکتی ہیں۔ اور ان میں سے سب سے پہلی بات جو آپ کو کسی کو نہیں بتانی چاہیے وہ ہے آپ کے دل کی تھکن اور اندر کا بوجھ۔ انسان کے اندر ایک ایسی تھکن بھی ہوتی ہے جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر اسے بیان بھی کر دیا جائے تو اکثر لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اندر سے بہت پریشان ہوتے ہیں لیکن باہر سے سب کچھ بالکل ٹھیک دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن اور دل میں بہت سے سوال ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں اور الجھنیں ہوتی ہیں۔ انسان کبھی کبھی اندر ہی اندر سب باتوں کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم یہ سب کسی قریبی انسان سے شیئر کر بیٹھتے ہیں اور وہ انسان ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ اسی یقین پر ہم اپنی پریشانیاں اور دل کی باتیں اس کے ساتھ بانٹ دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی اچھا مشورہ مل جائے گا یا کوئی ہمیں سمجھ لے اور ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے، لیکن بعض اوقات حقیقت اس کے برعکس نکلتی ہے۔ کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کی پریشانی سن کر نہ خاموش رہتے ہیں، نہ آپ کو دلاسا دیتے ہیں اور نہ ہی آپ کو تسلی دیتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے درد کو سمجھنے کے بجائے اسے آپ کی کمزوری سمجھ لیا جاتا ہے اور پھر وہی باتیں، وہی پریشانیاں کبھی کبھی محفلوں کی گفتگو بن جاتی ہیں۔ انسان کے دکھ کو تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر بوجھ ہر کسی کے ساتھ بانٹنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ بوجھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان خاموشی سے خود ہی سنبھال لیتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے بہت سے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر پریشانی کو لے کر ہم دوسروں کی ہمدردی کے محتاج بن جائیں۔ کچھ آنسو ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف دعا مانگتے وقت بہا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دل کی ہر بات ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر انسان دل کی بات سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات آپ کے اپنے سگے خون کے رشتے، آپ کے بہن بھائی یا وہ جن پر آپ بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے انہیں مذاق یا تماشا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں سکون رہے اور کوئی آپ کو آسانی سے تکلیف نہ دے سکے تو اپنے دل کی تھکن، اپنی پریشانیاں اور اپنے اندر کے بوجھ کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ دوسری بات بھی بہت اہم ہے اور یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے کمتر سمجھا گیا ہے یا اسے وہ اہمیت نہیں دی گئی جس کا وہ حقدار تھا۔ کبھی والدین کم توجہ دیتے ہیں یا بہن بھائی انسان کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ جب انسان یہ بات کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو کہنا تو آسان ہوتا ہے کہ مجھے اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن سننے والا اکثر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنا دکھ اور درد بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ الٹا آپ ہی کو غلط ثابت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو فضول میں ہی توجہ حاصل کرنے کی عادت ہے،
ایسی باتیں انسان کو مزید تکلیف دیتی ہیں۔ اس لیے ایسے وقت میں بہتر یہی ہے کہ انسان پرسکون رہے اور خاموشی اختیار کر لے، کیونکہ جب بتانے کے باوجود بھی لوگ آپ کی بات کو نہیں سمجھتے تو پھر بار بار اپنی صفائی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر کسی کے سامنے خود کو ثابت کرنا یا اپنی عزت کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ضروری نہیں۔ انسان کو اپنی قدر خود پہچاننی چاہیے، اپنی عزت اور اپنی اہمیت کا احساس ہمیشہ خود کے اندر سے ہونا چاہیے، دوسروں کی تصدیق کا محتاج نہیں ہونا چاہیے۔ خاموشی کے ساتھ اپنی عزت کو برقرار رکھنا بہت بڑی طاقت ہوتا ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ہر انسان آپ کو وہی عزت دے جس کی آپ توقع رکھتے ہیں۔ ہر شخص کا دل اور سوچ مختلف ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو اس بات کو ہر جگہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہے کہ اسے دل سے نکال دیں اور اپنی زندگی کے سکون کو برقرار رکھیں۔ تیسری بات شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں۔ آج میں جو باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ وہی باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے میری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کوئی بھی پوائنٹ مس نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے خواب اور اپنی امیدیں دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ جب خواب ہماری آنکھوں میں ہوتے ہیں اور جو امیدیں ہمارے دل میں بسی ہوتی ہیں انہیں ہر زبان پر لانا مناسب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آپ کے خواب سن کر ہنس دیتے ہیں اور کچھ لوگ فوراً دوسروں سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی باتیں سن کر انسان کے حوصلے بھی کمزور پڑ سکتے ہیں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے دل میں جو بھی ارمان ہیں اور آپ کی آنکھوں میں جو بھی خواب ہیں انہیں ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ہماری زندگی کے قریب لوگ ہی ہمارے خوابوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب پورے ہونے سے پہلے ہی دوسروں کی باتوں کی وجہ سے انسان کا حوصلہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کی ہمدردی کا محتاج رکھیں۔ کچھ آنسو صرف دعا مانگتے وقت بھی بہنے چاہیے۔ دل کی بات ہر کسی کے ساتھ شیئر مت کریں، ہر انسان دل کی بات کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور یہی ایک حقیقت ہے۔ بعض اوقات آپ کے اپنے سگے خون کے رشتے، آپ کے اپنے بہن بھائی یا وہ انسان جس پر آپ کو بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے وہ بھی آپ کے دل کی بات سمجھتا نہیں اور آپ کی ان باتوں کو تماشا بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون رہے اور کوئی انسان آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے تو اپنے دل کی تھکن، دل کی پریشانیاں اور اندر کا بوجھ صرف اپنی حد تک محدود رکھیں۔ اچھا، دوسری اہم بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کو کمتر محسوس کروایا گیا ہے یا آپ کو کم سمجھا گیا ہے۔ والدین آپ کو کم اہمیت دیتے ہیں یا بہن بھائی آپ کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، اور جب یہ بات آپ ان کے سامنے کہتے ہیں تو یہ کہنا آپ کو آسان ہوتا ہے کہ مجھے کم اہمیت دی گئی ہے، مگر سامنے والا انسان اکثر یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی، آپ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو ظاہر ہے انسان کو تکلیف ہوتی ہے جب کسی کی ذات کی نفی کر دی جاتی ہے، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ایسے وقت میں پرسکون رہنا ہے، آپ نے ایسے وقت میں بالکل خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ جب بتانے سے بھی آپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا جاتا اور آپ کو غلط ثابت کر دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو عادت ہے فضول میں ٹینشن لینے کی، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کے سامنے اپنا رونا رونے کی۔ بس ایک بات دل میں بٹھا لیں کہ ہر کسی کے سامنے اپنے آپ کو قائل کرنا، اپنی عزت بڑھانے کے لیے ہر کسی کے آگے بھیک مانگنا قطعاً ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنی خود کی پہچان بنائیں، دوسروں کے آگے کی تصدیق بالکل مت کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کی کوشش کریں، بلکہ خاموشی کے ساتھ اپنی عزت خود بنائے رکھیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چاہیں کہ فلاں بندہ مجھے عزت دے، فلاں بھائی دوسرے کو چھوڑ کے میری رسپیکٹ زیادہ کریں یا والدین مجھے زیادہ اہمیت دیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خواب پورے ہوں اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو جائے تو اس لیے ضروری ہے کہ صبر، شکر اور خاموشی کے ساتھ اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن ہر وقت اپنے دل کی بات سب کو بتانا اور اپنے قریبی رشتہ دار سے یہ امید رکھنا کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے یا آپ کے راستے آسان بنا دیں گے، یہ سوچ ہمیشہ درست نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اپنے خوابوں کی طرف بڑھتے جائیں۔ چوتھی بات بھی بہت اہم ہے اور وہ ہے کہ اپنی مالی پریشانیاں، اپنی فائنینشیل مشکلات بھی ہر کسی کو نہیں بتانی چاہیے، چاہے وہ آپ کے خون کے رشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھیں، پیسے کی کمی انسان کو کمزور نہیں بناتی، لیکن جب ہم اپنی مشکلات دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کمزور سمجھنے لگتے ہیں۔ اکثر لوگ مدد کرنے سے پہلے بہت سے سوال کرنے لگتے ہیں اور پھر طرح طرح کے مشورے بھی دینے شروع کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کا دوسروں سے موازنہ بھی کیا جانے لگتا ہے۔ ایسی باتوں سے آہستہ آہستہ انسان کی عزت اور خود اعتمادی متاثر ہونے لگتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اکثر حالات میں لوگ سہارا دینے کے بجائے صرف باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر لوگوں کو اس وقت تک آپ کی فکر نہیں ہوتی جب تک انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ آنے والے وقت میں آپ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ بعض لوگ تب تک آپ کا ساتھ نہیں دیتے جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو جائے کہ اگر وہ آپ کی مدد کریں گے تو انہیں بدلے میں 2 گنا یا 3 گنا فائدہ ملے گا۔ اکثر لوگ انہی 2 شرطوں پر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اسی لیے اگر آپ پہلے سے مالی طور پر مضبوط نہیں ہیں اور آپ کو مالی پریشانیاں درپیش ہیں تو بہتر ہے کہ اس بات کا ذکر ہرگز کسی سے نہ کریں، چاہے وہ بہن بھائی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آج کے دور کی حقیقت یہی ہے
کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں سچی انسانیت باقی ہے۔ بہت کم رشتے ایسے ہوتے ہیں جو واقعی انسان کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے انسان کو محتاط رہنا چاہیے۔ زندگی میں کچھ لڑائیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو تنہا ہی لڑنی پڑتی ہیں، اور سمجھدار وہی ہوتا ہے جو خاموشی کے ساتھ اپنی محنت جاری رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پیسے کا ذکر کم سے کم کریں، یہی چیز آپ کی زندگی کے سکون کو برقرار رکھتی ہے، کیونکہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، ایک دن حالات بدلتے بھی ہیں اور انسان کا وقت بھی آتا ہے۔ اسی لیے اپنی مالی مشکلات کو ہر کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ پانچویں بات خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں اور جو راز ہوتے ہیں، انہیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی قریبی بہن بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ شادی شدہ زندگی ایسی ہوتی ہے جس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، کبھی ناراضی ہوتی ہے اور کبھی بحث ہو جاتی ہے، اور پھر وقت کے ساتھ صلح بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ان باتوں میں کسی تیسرے انسان کو شامل کر لیا جائے، پھر لوگ سمجھنے کے بجائے اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی فیصلہ بھی سنانے لگتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رشتے کی بنیاد تک متاثر ہونے لگتی ہے اور صلح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو باتیں دو دلوں کے درمیان میں ہوئی ہیں انہیں درمیان میں رہنے دیں، کیونکہ جب دو لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اصل حقیقت انہیں ہی معلوم ہوتی ہے کہ مسئلہ کس وجہ سے پیدا ہوا ہے، لیکن تیسرا شخص صرف سنی سنائی باتوں پر فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سے گھر اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ لوگ اپنے مسائل کا فیصلہ کسی تیسرے انسان کی عدالت میں لینے لگتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، میاں بیوی کے درمیان جو بھی مسئلہ ہو اسے آپس میں ہی حل کرنا چاہیے، اور ایک آسان سا اصول یہ بھی ہے کہ اگر کبھی آپ کی اور آپ کے شوہر کی ناراضگی ہو جائے تو فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے کم از کم ایک رات کا فاصلہ ضرور رکھیں، پھر سکون کے ساتھ سوچیں اور فیصلہ کریں کہ آگے کیا کرنا بہتر ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں بھگا دیتا ہے اور ہم غصے میں ایسی باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، لیکن اگلے ہی دن ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہم سے ہی ہوئی ہے، پھر آہستہ آہستہ صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے اور گھر کا سکون بھی دوبارہ قائم ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، یا آپ کو حد سے زیادہ برداشت کرنے کی عادت ہے، تو اس بات کو دوسروں کو بتانا بند کر دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اپنی بات آگے نہیں رکھتے، کسی کی بات بری بھی لگ جائے تو وہ جواب نہیں دیتے اور خاموشی سے سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج سے ہی اپنی اس عادت کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ دوسروں کو بتائیں گے کہ آپ ہر بات برداشت کر لیتے ہیں، آپ کو کسی کو جواب دینا نہیں آتا، یا آپ لوگوں کی طنز اور باتیں خاموشی سے سہ لیتے ہیں، تو یقین کریں لوگ آپ کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے جائیں گے۔ اس لیے ہر بات برداشت کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور اپنی کمزوریوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں دینا بھی دانش مندی نہیں۔ چاہے آپ کو اپنے خون کے رشتوں سے کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، پھر بھی اپنی حدود ضرور قائم رکھیں۔ ہر بات ہر کسی سے کہنا ہمیشہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی محبت میں، اور کبھی کسی لمحے ہم وہ بات بھی کہہ بیٹھتے ہیں جو دراصل ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اور بعد میں اس کا خمیازہ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں، چاہے کتنی ہی پیاری یا جذباتی باتیں کیوں نہ ہو رہی ہوں، اپنے اوپر کنٹرول ضرور رکھیں، اپنی کمزوریاں اپنے بہن بھائیوں یا کسی بھی خون کے رشتے کو نہ بتائیں۔ اگلی بات اپنے خوف کے بارے میں ہے۔ ڈرنا انسان کی فطرت ہے، لیکن کچھ خوف ایسے ہوتے ہیں جو ہر کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنے خوف دوسروں کو بتانے لگ جائیں تو بعض لوگ اس خوف کو اور بڑھا دیتے ہیں یا اس کا مذاق بھی بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے یا کوئی بات آپ کو پریشان کرتی ہے تو صرف اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں کہ وہ آپ کے دل کو مضبوط کرے اور آپ کو ہمت عطا کرے۔ اللہ سے مدد مانگنا لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریاں بیان کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہر کسی کو نہ بتائیں۔ ہر کامیابی بڑی نہیں ہوتی، لیکن ہر کامیابی قیمتی ضرور ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی چھوٹی کامیابیاں لوگوں کو بتانے لگتے ہیں تو کچھ لوگ خوش ہونے کے بجائے جلنے لگتے ہیں، اور پھر یہی سننے کو ملتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یا تم نے کون سا بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ یہی باتیں انسان کے دل کو تکلیف دیتی ہیں۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کامیابی دی ہے اور وہ آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تو اسے اپنے دل میں رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ کی خوشیوں میں برکت بھی بڑھتی رہے گی۔ اسی طرح آپ اپنے شوہر کے راز، اپنے بچوں کے راز، یا گھر کی کوئی ایسی بات جو گھر تک رہنی چاہیے، اسے بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، فوراً وہ خوشی سب کے ساتھ بانٹ دیتے ہیں، جیسے نیا گھر لینا، کوئی پلاٹ خرید لینا، یا بچوں کی پڑھائی میں کامیاب ہونا۔ ہم فوراً واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، فیس بک پر پوسٹ کر دیتے ہیں اور خوشی کا اعلان کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات تھوڑے ہی عرصے بعد وہ خوشی مسائل میں بدلنے لگتی ہے۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کبھی کبھی اس کے پیچھے حسد اور نظر بد بھی ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر آپ کے گھر میں کوئی کامیابی آئے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، نفل پڑھیں اور دعا کریں، لیکن ہر جگہ اس کی نمائش نہ کریں۔ اپنے گھر کا سکون اور خوشیاں صرف اپنے گھر تک ہی رکھیں۔ 10ویں اور آخری بات، وقت ایک ایسا استاد ہے جو ہمیں وہ سبق سکھاتا ہے جو کوئی کتاب نہیں سکھا سکتی۔ وقت کے ساتھ جب انسان کی عمر بڑھتی ہے اور وہ زندگی کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے تو رشتوں کی اصل حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ پھر انسان بدلنے لگتا ہے۔ جب انسان بدلتا ہے تو لوگ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم بدل گئے ہو،
یا پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت اور تجربہ انسان کو بدل ہی دیتے ہیں، اور سمجھدار وہی انسان ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ کر خود کو بہتر بناتا ہے۔ اگر کوئی بار بار آپ کو یہ طعنہ دے کہ آپ بدل گئے ہیں تو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کریں اور اپنی حدود قائم رکھیں۔ ہر کسی کو وضاحت دینا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کیوں بدلے ہیں۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی عزت اور اپنے سکون کو محفوظ رکھے۔ یہ وہ 10 باتیں تھیں جو بہتر ہے کہ انسان اپنے دل میں ہی محفوظ رکھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر کا سکون برقرار رہے اور زندگی میں آسانیاں رہیں تو ان باتوں پر ضرور غور کریں۔ یہی تھا آج کا میرا ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوگا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ سیکھا ہے تو کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں مخلص لوگوں کا ساتھ نصیب کرے۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔